قربانی ہر اس انسان کے اوپر واجب ہے جو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، اس پر قربانی واجب، اور اس کی نصاب اس کا یہ ہے کہ اس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہو تو اس کے اوپر قربانی آتی ہے۔ مجھے اس کا صحیح رقم یاد نہیں، کیونکہ آج کل سونے چاندی کا ریٹ روزانہ کے حساب سے بدل رہا ہے، لیکن رمضان المبارک میں 1.25 لاکھ 1,45,000 کے لگ بھگ رقم بیٹھتی تھی۔ اب مجھے معلوم نہیں اس وقت کیا، پتہ کر لیجئے گا۔ 52.5 تولہ چاندی جس انسان کی ملکیت میں ہے اس کے اوپر قربانی کرنا لازم واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من وجد سعتا ان یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ من وجد سعتا، جو انسان گنجائش پائے قربانی کرنے کی، یعنی اس کے اوپر قربانی واجب ہو، فلم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے مت آئے۔ اتنا سخت حکم فرمایا کہ ہمارے ساتھ عیدگاہ میں مت آؤ، قربانی واجب ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہا کسی صحابی نے سوال کہ ہمیں کیا ملے گا قربانی کرنے میں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ پھر صحابی نے پوچھا یا رسول فمصوف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو جانور کے اوپر اون ہوتی ہے جیسے بھیڑ دمبے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ تو بہت ہوتے ہیں تو اس کا ثواب بھی ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ کہا کہ فمصوف یا رسول اللہ، اون والے جانور کا کیا حکم ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اپنے خون کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے گوشت کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہوتا۔ یہ معمولی عبادت نہیں ہے، اللہ کی پسندیدہ ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ بس جو اللہ کو پسند ہو۔ اب لوگ کہتے ہیں اس کی لاجک بتائے، ہم اور اب کون ہوتے ہیں اللہ سے لاجک پوچھنے والے؟ ہمیں کیا حق ہے اللہ سے لاجک پوچھنے کا؟ آپ کا کوئی ملازم ہو، آپ اپنے ملازم کو کہا کہ بھائی تم میرے لیے 2 کلو ٹماٹر لے آؤ، 2 کلو گوشت لے آؤ، 1 کلو پیاز لے آؤ، وہ کہے ملازم آپ سے کہ مجھے لاجک سمجھاؤ کہ تمہیں 2 کلو کی ضرورت کیوں ہے؟ تمہارے گھر میں تو 5 آدمی ہیں، منگوا رہے ہو تم 2 کلو گوشت، تو کیوں ٹماٹر کی 2 کلو منگوایا، 1 کلو کیوں نہیں منگوایا؟ مجھے لاجک دو۔ آپ ایسے ملازم کو برداشت کرو گے کہ جو ہر روز آپ سے یہ سوال کرے کہ اپنے کام کا مجھے جواب دو کہ کرتے کیوں ہو؟ میرے بھائی وہ ملازم ہے، آپ اس کا رب نہیں ہو، اس ملازم کو آپ پالنے والے نہیں ہو۔ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے۔ رزق وہ دیتا ہے، صحت وہ دیتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، پیدا ہم اس کے حکم سے ہوئے، مریں گے ہم اس کے حکم سے، سب کچھ اس کے حکم سے ہے۔ وہ جب ایک حکم دیتا ہے کسی بندے کی کوئی مجال نہیں کہ اللہ سے یہ پوچھے کہ یا اللہ اس کا حکم کیا۔ وہ جاہل ہیں وہ لوگ، ناواقف ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب قربانی کے بجائے آپ جو ہیں وہ تعلیم پہ پیسہ لگا لو، قربانی کے بجائے تم فلانے کی شادیاں کر لو۔ میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ پورے سال فضول خرچیاں کرنے والے لوگ، شادیوں پہ کروڑوں روپے خرچ کرنے والے لوگ، دنیا اپنے کپڑوں پر ہزاروں کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ کرنے والے لوگ، اس وقت ان کو کبھی غریب یاد نہیں آتا، اس وقت ان کو نہ کبھی غریب کی تعلیم یاد آتی ہے، نہ کبھی کوئی اور اس کو چیز یاد آتی ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم آیا، جہاں اللہ کا فرمان آیا، ان کو تعلیم یاد آنی شروع ہو، ان کو دوسری چیزیں یاد آنی شروع ہو گئی۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ جو اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا، چاہے عقل میں آیا نہ۔ یہ تو میں نے جیسا عرض کیا، اللہ کو ہمارے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہرگز اللہ کو کسی انسان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو آپ کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ تو ہماری بخششوں کے لیے ہے، ہمارے نامہ اعمال کو بڑھانے کے لیے ہے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، اگرچہ روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمنوا ضحایاکم فانھا علی الصراط مطایاکم، اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرو
کیونکہ یہ تمہارے پل صراط پر سے گزرنے کی سواریاں ہوں گی. پل صراط پر سے گزرنے کی سواریوں کا ایک مطلب تو یہ کہ ان کے اوپر بیٹھ کر آپ سواری کر کے نکل جاؤ گے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کے اجر و ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے پل صراط پر سے گزرنا آسان ہوگا. تو آپ اندازہ کریں نا, ایک جانور کے بالوں کے برابر انسان کو نیکیاں مل جائیں تو کوئی گن سکتا ہے ان بالوں کو؟ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے, جانور کے بال کہاں سے گنیں گے؟ یہ تو ہمارے اور آپ کی مغفرت کے لیے, ہمارے آپ کے درجات کو بڑھانے کے لیے ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانیاں کیا کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زیادہ پیسوں کے چکر میں مت پڑا کرو کہ جب جانور مہنگا ہو گیا, دل رنجیدہ ہو رہا ہے, سب اتنا مہنگا جانور ہو گیا کیسے لیں گے. نہیں, خوش دلی سے قربانی کرو. یہ قربانی آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو, اس کا ثواب بھی آپ کو جائے گا, اس کا گوشت بھی آپ کو جائے گا, اور آخرت کے جو ثواب ہے وہ اس کے علاوہ ہوگا. اس لیے قربانی خوش دلی سے کریں اور تیاری کے ساتھ کریں. اور جو کام پیسہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے خرچ ہوتا ہوا, کمی کوئی نہیں آتی اس پیسے سے. جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ سال بھر میں کتنی کمی واقع ہوئی آپ کے پیسے میں, کچھ نہیں ہوتا. قربانی اہتمام سے کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. www.darsequran.com